ناظرین، ابھی تک تو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ڈپریشن وغیرہ کوئی چیز نہیں، یا اگر ڈپریشن ہے بھی تو وہ غصے کی کوئی دوسری قسم ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈپریشن نہ تو غصے کی کوئی قسم ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ ڈپریشن نام کی کوئی چیز اس دنیا میں پائی نہیں جاتی۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، لیکن کیا صرف جسمانی طور پر صحت مند نظر آنا ہی کافی ہے؟ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ مثبت سوچ کے حامل افراد زیادہ تندرست و توانا اور خوش و خرم رہ سکتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس منفی سوچیں انسان کو ڈپریشن کی جانب لے جاتی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا روزمرہ کے کاموں میں دل نہیں لگتا، آپ بہت اداس، مایوس یا بیزار رہتے ہیں، یا گھبراہٹ، بے چینی اور بے بسی کا شکار رہتے ہیں، تو شاید آپ بھی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اگرچہ یہ بات کئی لوگ تسلیم نہیں کرتے، لیکن ڈپریشن بھی ایک باقاعدہ بیماری ہے، عام بیماریوں کی طرح، جس میں کینسر ہے، شوگر ہے اور اس طرح کے لا علاج مرض ہیں۔ ڈپریشن بھی ایک ایسی بیماری ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کے علاج موجود ہیں، جو آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی دیگر علامات۔ ڈپریشن کی بیماری کی مزید دوسری علامات یہ ہیں کہ اس بیماری میں ٹھیک سے نیند انسان کو نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی، یا وزن میں کمی ہونے لگ جاتی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہونے لگ جاتی ہے، اور توجہ اور یادداشت کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور اس جیسے بہت سے مسائل اس بیماری کی علامات میں شامل ہیں۔ یہاں تک کہ اس بیماری کا شکار لوگ اپنی جان لینے کے بارے میں بھی سنجیدگی سے سوچنے لگتے ہیں، کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا سے تنگ آ چکا ہے اور اس زمین کے اندر اس کا دانہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ ڈپریشن کی ایسی علامات جو بہت زیادہ مقبول ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور ہمیں یہ علامات جب آپس میں نظر آئیں تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا دوسرا بھائی، دوسرا انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ ماہرین نفسیات نے دماغی، نفسیاتی اور اعصابی سکون اور توانائی حاصل کرنے کے لیے قیمتی مشورے دے دیے۔ دن کے آغاز سے ہی اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے مثبت اختتام سوچیں، یعنی سب سے بہترین صورتحال کا تصور کیجیے۔ اس سے نہ صرف دماغ مثبت سوچنے لگے گا، بلکہ جسم پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ زندگی میں انسان کو کئی طرح کے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مشکلات صورتحال میں ہمیں حالات کا جائزہ لے کر خیالات کو مثبت انداز میں جمع کر کے درست فیصلے کرنے چاہیے، یعنی بے چینی اور منفی جذبات کو گھما کر دوسروں کے مثبت کاموں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کی لاتعداد مثالیں ہیں۔ یعنی ہم کسی غلط سوچ کو لے کر اسے اچھے کام میں بھی لگا سکتے ہیں، کسی غلط سوچ کا رخ موڑ کر اسے اچھے کام میں بھی صرف کر سکتے ہیں۔ تحقیق میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سبزے، درخت اور پرسکون قدرتی مقامات دماغی سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ ناظرین، ڈپریشن کا جو گڑھ ہوتا ہے وہ ہمارا دماغ ہوتا ہے، اور جب ہم اپنے دماغ کو ہی سکون دینے لگ جائیں گے تو ڈپریشن کی بیماری کے کافی حد تک امکانات کم ہو سکتے ہیں۔ اور سبزہ اور درخت اور اس طرح قدرتی مقامات دیکھنے سے ہم ہفتوں تک اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں کہ جس سے ہمارا دماغ پرسکون رہتا ہے، اور اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے اسے سکون محسوس ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق لوگوں کو چاہیے کہ نئے کاموں کو آزمائیں اور مفت آن لائن کورسز وغیرہ کریں، کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لیں، اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور کچھ نیا کر کے دکھائیں، تاکہ ان کا دماغ جب تخلیقی سوچوں میں گم ہو جائے گا، تخلیقی صلاحیتوں میں اپنا زیادہ وقت صرف کرے گا، تو ڈپریشن کا امکان بہت کم ہو جائے گا۔ اکثر لوگ کسی نہ کسی بات پر پریشانی کا شکار ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں انہیں چاہیے کہ وہ اہل خانہ اور دوستوں سے رابطہ کریں، کیونکہ حوصلہ افزا اور تسلی بخش جملے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے اور آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ نفسیاتی ماہرین کے مطابق اگر آپ کے خاندان یا دوست احباب میں کوئی ڈپریشن کی علامت ظاہر کر رہا ہے تو اس صورت میں آپ ان کو رگ بٹھا کر پوچھیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔ کسی کی دلجوئی کرنے سے، کسی کے حال احوال پوچھنے سے ناظرین اس کو سکون ملتا ہے، اور جب اس کو سکون ملتا ہے تو ڈپریشن کی بیماری کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ڈپریشن کسی غصے کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی بات ہے کہ ڈپریشن جیسی کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ ڈپریشن ان تمام بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کہ جو
انسان کو اندر سے کھاتی چلی جاتی ہے۔ تو ناظرین، فارغ دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ کسی بھی بیماری کی شدت فراغت کے سبب زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ جب انسان فارغ ہوتا ہے، اس کا دماغ فارغ ہوتا ہے، وہ کچھ سوچتا نہیں، کچھ تخلیقی کام کرنے کا نہیں سوچتا، تو وہ اس کو بیماری کو زیادہ اس وقت میں محسوس کرتا ہے جب وہ فارغ ہوتا ہے اور اس کا دماغ بھی فارغ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان کسی نہ کسی کام میں خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر مصروف رکھے گا تو اس سے اس بیماری کی شدت میں کمی واقع ہوگی۔ اگر انسان دن کے 24 گھنٹوں کو ایک نظم و ضبط کے ساتھ ترتیب دے تو اس سے اس کو بیماری کا مقابلہ کرنے کی طاقت مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ پھلوں میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ ان کے استعمال سے موڈ بہتر ہوتا ہے اور ایسے ہارمون جو ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں ان کا لیول تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ اور ان پھلوں میں وہ پھل زیادہ مشہور ہیں کہ جن میں جوس ہوتا ہے جو رس دینے کا کام کرتے ہیں، جن میں انگور ہے، کینو وغیرہ شامل ہیں۔ ڈپریشن کا مقابلہ کرنے کی یہ پھل زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بیماری سے محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔